رات تھی لیکن اندھیرا زیادہ تھا۔ چاند بھی اس رات پیچھے ہٹ گیا تھا، جیسے آسمان بھی زویا کی ماں کا جلنا دیکھنا نہیں چاہتا ہو۔ وہ ایک چڑیل تھی لیکن بری نہیں تھی، نہ کسی کو ڈرایا نہ کبھی کسی کا خون پیا، بس صرف جنگلوں میں رہتی تھی، خود میں ہی خاموش۔ اس کا جرم کیا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ چڑیل تھی، اور انسانوں نے چڑیل کا مطلب صرف دشمن سمجھا۔ ایک رات لوگ مشالوں کے ساتھ آئے اور چیخنے لگے، مار دو، اس نے ہماری فصلیں سکھائی ہیں، اس کے جادو سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا، لیکن سچ کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ اس چڑیل ماں کو زندہ جلا دیا گیا اور اس کے سامنے تھی ایک چھوٹی سی بچی، زویا۔ زویا ماں کی گود میں چپکی تھی، چیخ رہی تھی۔ آگ بھڑک گئی اور ماں کی چیخیں بھی۔ زویا اس دن بس دیکھتی رہی۔ اس کی ماں، ایک نیک چڑیل، لوگوں کی نفرت کا شکار بن گئی۔ اگر میری ماں نے کبھی کسی کو درد نہیں دیا تو پھر کیوں اسے درد ملا؟ زویا اب بچی نہیں رہی تھی، وہ ماں کا بدلہ بن گئی تھی، ایک ایسی روح جو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ زویا اکیلی رہ گئی تھی، اس دن ماں جلی تھی۔ زویا نے دیکھا تھا کیسے لوگ ہنستے ہوئے اس کی ماں کے جلتے جسم کا تماشا بنا رہے تھے، کیسے ماں کے روپ کو، اس کی معصومیت کو صرف ایک نام دے کر چڑیل زندہ راکھ کر دیا گیا۔ اگر انسانوں کے لیے اچھا بننا بھی جرم ہے تو پھر مجھے برا بننے میں کوئی شرم نہیں۔ زویا نے ماں کی راکھ اٹھائی، اس راکھ کو اپنے چہرے پر لگایا اور کہا، اب میں وہ بنوں گی جو انسان بناتے ہیں، چڑیل لیکن اصلی والی۔ تب سے جنگل میں ہر موسم میں صرف ایک ہوا چلتی تھی، انتقام کی۔ کسی گاؤں میں کوئی بچہ روتا تو زویا کی ہنسی گونجتی، کوئی دلہن روٹھ جائے تو زویا کا سایہ ملتا۔ لیکن اس کے اندر صرف غصہ نہیں تھا، وہ درد تھا جو کبھی باہر نہیں آ سکتا تھا۔ نہ ماں ملی نہ محبت، صرف تنہا اندھیرا اور چیخیں ساتھ تھی۔ ماں، تمہیں تو انسانوں نے جلا دیا، اب میں ان کے رشتے جلاؤں گی تاکہ وہ سمجھیں درد کیا ہوتا ہے۔ زویا چڑیل تھی لیکن اس کا زخم انسانوں کا دیا ہوا تھا، اور اب وہ ہر رات کسی نہ کسی کے دل میں وہ زخم بھرنے جاتی تھی۔ زویا کا انتقام بڑھتا گیا، وہ ہر اس گاؤں میں جاتی جہاں انسان انسانیت بھول چکے تھے، نہ جادو کرتی نہ طلسم، صرف درد کا آئینہ دکھا دیتی۔ لیکن انسان صرف درد دینا جانتے ہیں، لینا نہیں۔ ایک دن ایک روحانی مولوی جنگل میں آیا، اس نے زویا کی آنکھوں کا درد نہیں دیکھا، صرف اس کا کام دیکھا۔ اس نے کہا، یہ روح نہیں، آگ ہے، اسے روکو ورنہ انسانیت جل جائے گی۔ اس نے ایک پرانا تعویذ نکالا اور زویا کو ایک اندھیری سنسان پہاڑی میں بند کر دیا۔ وہ پہاڑی کبھی روشن نہیں ہوتی تھی، نہ سورج کی روشنی نہ چاند کا نور، صرف اندھیرا اور زویا کی تنہا چیخیں۔ ہر رات زویا ایک ہی بات چیختی تھی، ماں مجھے بھی زندہ جلا دو تاکہ میں بھی آرام پا لوں۔ لیکن موت بھی اس پہاڑی میں نہیں آتی تھی۔ زویا نہ زندہ تھی نہ پوری طرح مری، صرف ایک روح جو ہر پل صرف یادوں، درد اور اندھیروں میں الجھی رہتی تھی۔ انسان مجھے درد دے گئے اور روحانی لوگ مجھے قید کر گئے، بس اب اس دنیا سے کچھ لینا باقی نہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے، نہ کوئی روشنی نہ کوئی آواز، صرف زویا اور اس کا بھٹکتا درد۔ زویا کی دنیا صرف چیخوں کا سنگ محل بن چکی تھی۔ زویا بھول چکی تھی کہ وقت چلنا کیا ہوتا ہے۔ اس کی دنیا میں نہ دن تھے نہ رات، صرف تنہا اندھیرا۔ پھر ایک رات آسمان پھٹ گیا، طوفان آیا، بجلی کی کڑک نے جنگل کو ہلا دیا، اور ایک نیا نام زویا کی کہانی میں گھس گیا، ایان۔ ایان ایک غریب لیکن ایماندار لڑکا، وہ جنگل سے صرف اس لیے گزر رہا تھا کہ کسی شہر میں کام مل جائے، لیکن قسمت نے اسے ایک اور ہی راستہ دکھایا۔ طوفان میں وہ گرتا گیا اور جب آنکھ کھلی تو وہ ایک ٹھنڈی پہاڑی کے اندر تھا۔ آس پاس صرف خاموشی تھی اور سامنے ایک بڑی سی زنجیر جس کے پیچھے ایک پیر نظر آیا۔ زویا نے آنکھ کھولی، ہزاروں سال بعد کسی انسان کی روح اس کے سامنے تھی۔ وہ کہتی ہے بہت دھیمی لیکن کانپتی آواز میں، تم کون ہو اور کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تم بھی مجھے جلانے آئے ہو؟ ایان نے آنکھ اٹھائی اور صرف اتنا کہا، میں صرف راستہ بھول گیا ہوں اور آپ درد میں ہیں۔ زویا چونک گئی، اس نے پہلی بار کسی انسان کی آنکھوں میں نہ ڈر دیکھا نہ نفرت، صرف سمجھنے کی کوشش۔ زویا نے اس لڑکے کو گھور کر دیکھا، آنکھوں میں تھکن تھی لیکن نفرت کم لگ رہی۔ ہزاروں سال میں سب کچھ دیکھا تھا
لالچ، دکھاوا، ڈر، لیکن آج پہلی بار ایک انسان کی آنکھوں میں صرف معصومیت تھی۔ اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں شاید ہوا کو محسوس کر سکوں، اور بدلے میں تم جو مانگو میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ یہ پہلی بار تھا زویا نے کسی سے کچھ مانگا تھا۔ نفرت میں پیدا ہونے والی زویا آج کسی انسان کے سامنے درد میں تھی۔ ایان نے نہ پوچھا نہ سوچا، بس ایک تعویذ اٹھایا جو زنجیر میں پھنسا تھا، اور کہہ دیا اگر تم قید ہو تو آزاد ہونا تمہارا حق بنتا ہے، اور بدلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے کیونکہ میں نیکی کا بدلہ نہیں لیتا۔ زویا ایک پل کے لیے چپ ہو گئی، زنجیر ٹوٹی اور زویا آزاد ہو گئی، لیکن اس نے ایان کا نام تک نہیں پوچھا، بس اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اس رات سے زویا آزاد تھی، لیکن اس نے جنگل سے نکلنا نہیں چاہا۔ وہ بس چپکے سے ایان کو دیکھنے لگی۔ جب وہ سویا ہوتا زویا اسے دیکھتی، جب وہ روتا زویا اسے محسوس کرتی، اور دل میں ایک اجنبی سی ہلکی سی روشنی لگی۔ کیا سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں یا یہ لڑکا کچھ اور ہے؟ زویا آزاد تھی، لیکن اب اس کی روح اور بھی زیادہ بندھی ہوئی تھی ایان کے خیالوں میں۔ زویا نے جنگل چھوڑنا نہیں چاہا، وہ آزاد تھی لیکن کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایان کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، اس کے لیے تو وہ ایک خواب تھا جو شاید کسی پرانی کتاب کا حصہ تھا۔ لیکن زویا روز رات کو چپکے سے اس کے آس پاس رہتی۔ جب ایان جلتی لکڑی سے اندھیرا دور کرتا، زویا ہوا بن کر اس کی ٹھنڈک بن جاتی۔ ایک رات ایان نے چھوٹی سی بچی کو لکڑیوں کے ڈھیر سے نکال کر بچایا، اس کے پاؤں پہ زخم ہو گیا۔ زویا نے چپکے سے ایک پرانی جڑی بوٹی توڑ کر رکھ دی اس کے بیگ میں۔ ایان نے جب دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ کس نے رکھی؟ میں تو جنگل کے اس کونے میں کبھی گیا بھی نہیں۔ اس نے وہی بوٹی پاؤں پہ لگائی اور زخم ٹھیک ہونے لگا۔ زویا پہلی بار مسکرائی، بنا بولے بنا نظر آئے ایان کو محسوس کروایا کہ کوئی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ ہوا تھی، وہ خوشبو تھی، وہ ایک چھپی روح تھی جو صرف ایان کے آس پاس زندہ تھی۔ ایک دن زویا نے اپنے دل سے خاموشی میں کہا، میں چڑیل ہوں اور تو انسان، لیکن اگر محبت صرف جسموں سے ہوتی تو روحوں کو کیا ہوتا؟ ایان کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا دل رات کے ایک حصے میں سکون محسوس کرتا تھا، جیسے کوئی انجان سا ساتھی ہر وقت اس کے ساتھ ہو۔ اب محبت ایک ایسی کہانی بن رہی تھی جو دونوں نے شروع تو کی تھی، لیکن بنا کہے بنا جانے بس محسوس کر کے۔ رات کا آخری پہر تھا، ایان ایک چمکتی ہوئی جھیل کے کنارے بیٹھا تھا۔ تھکن اس کے چہرے پر تھی لیکن دل میں سکون بھی۔ اچانک ایک ٹھنڈی سی ہوا اس کے پاس سے گزری، پھر ایک نرمی جیسے کسی نے اس کے بالوں کو چھوا ہو۔ ایان نے آنکھیں بند کر کے کہا، ضرورت نہیں چھپنے کی، میں جانتا ہوں تم وہی ہو جسے میں نے اس زنجیر سے آزاد کیا تھا۔ اچانک وہ ہوا انسانی شکل میں اس کے سامنے آ گئی۔ زویا پہلی بار روشنی میں اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں پریشانی تھی، ڈر تھا، لیکن دل میں سکون تھا۔ ایان اسے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم چڑیل ہو یہ تو بعد میں سمجھ آیا، لیکن تمہارا ساتھ پہلے دن سے محسوس ہو گیا تھا۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپکا۔ اس نے پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ ایان مسکرا دیا، ڈر تو مجھے دنیا سے لگتا ہے، تم سے تو صرف محبت ہو گئی ہے۔ زویا کا دل جو صدیوں سے پتھر تھا اس وقت پانی بن گیا۔ پہلی بار اس کی روح نے انسانی پیار محسوس کیا۔ میں بری ہوں ایان، میں ایک بد دعا ہوں، ایک سزا ہوں۔ ایان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، نہیں زویا، تم میری روح ہو، میری مددگار، میرا پیار۔ اس رات جھیل کے ساتھ چاندنی کے نیچے ایک انسان نے ایک چڑیل سے محبت کا اقرار کیا، اور چڑیل نے پہلی بار انسان پر بھروسہ کیا۔ زویا اور ایان کچھ عرصہ ایک ساتھ رہے، دور دنیا سے ایک دوسرے کے پاس، نہ ڈر تھا نہ چھپنے کی ضرورت۔ ایان کے چہرے پہ وہ سکون تھا جو صرف ایک انسان کے پاس ہوتا ہے جسے بنا شرط محبت ملتی ہو۔ زویا ہر رات اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتی اور ایان کہتا، تیرے ساتھ وقت رک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بس یہیں ختم ہو جائے۔ لیکن سکون زیادہ دیر ٹکتا نہیں۔ ایک دن ایک نیک عامل جنگل سے گزرا، اس نے ہوا میں کچھ محسوس کیا، زمین کو چھو کر بولا، یہاں ایک روح ہے لیکن کالی نہیں، محبت سے بھری لیکن قید میں۔ وہ زویا کے سامنے آیا، زویا نے آنکھوں میں درد چھپا لیا، لیکن عامل نے صرف پیار دیکھا۔ تو چڑیل ہے لیکن بری نہیں، لیکن جو جادو تیرے ساتھ جڑا ہے
اس کا اثر اس انسان پر پڑے گا۔ زویا نے کچھ نہیں کہا، صرف ایان کو دیکھا۔ وہ سو رہا تھا معصوم سی مسکان کے ساتھ۔ عامل نے کہا میں تجھے قید نہیں کروں گا، پر اگر تو واقعی اس سے محبت کرتی ہے تو اسے چھوڑ دے، ورنہ وہ جلد مر جائے گا۔ زویا نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس رات ایک آخری قربانی دی۔ اس نے عامل سے کہا ایان کی زندگی دے دو، پر میری یادوں کے بنا، تاکہ وہ سکون سے زندگی گزار سکے میرے بنا۔ عامل نے تویز اٹھایا، زمین پر ہلکا جادو کیا۔ زویا نے ایان کا چہرہ دیکھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا اگر جانے سے کسی کی زندگی بچتی ہو تو چلی جاؤں گی میں، اور اس نے ہوا بن کر خود کو جنگل میں مٹا دیا۔ ایان صبح اٹھا، زندگی ٹھیک تھی، درد نہیں تھا، لیکن کچھ کمی تھی۔ دل کے کسی کونے میں کوئی نام گونجتا تھا جسے وہ یاد نہیں کر پاتا تھا۔ ایک رات وہ جھیل کے پاس گیا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ایک آواز ہلکی سی، اگر محبت صرف جسموں سے ہوتی تو روحوں کا کیا ہوتا؟ ایان نے آسمان کی طرف دیکھا لیکن سمجھ نہیں پایا، کسی کی یاد چبھ رہی تھی۔ میں ہوا تھی تو زمین تھا، میں چپی تھی تو یقین تھا، محبت روح سے کی تھی میں نے اور قربانی جسم سے دی، تو جیتا رہا میں مٹ گئی، تجھ سے دور ہو کر تجھ میں ہی رہ گئی۔